الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ربیع الاول، اس مہینے کا نام ہے ربیع الاول، یعنی پہلی بہار۔ حالانکہ یہ جو نام ہے یہ تو زمانہ جاہلیت میں بھی یہی نام تھا، جو سال کے جو 12 مہینے ہیں اور ان کے جو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو منتخب کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ۔ تو گویا کہ اس کائنات میں جو پہلی بہار آئی وہ آپ کی ولادت باسعادت سے آئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی، آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا تو کل اثاثہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور ہمارا فخر اور ہماری جو پہچان ہے، عزت ہے، آبرو ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ تو لہذا یہ مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا، ویسے تو گزارش یہ کرنی ہے کہ انسان پورا سال ہی اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بیان بھی کرنا چاہیے۔ اور بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں بیان کروں، آپ سنیں، آپ بیان کریں، میں سنوں، مقصد عمل ہے کہ کس طریقے سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والے بنیں۔ اصل چیز تو یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے کان معی فی الجنہ، تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ من احب سنتی فقط احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے فقط احبنی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میرا محبوب ہوگا، جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا، جس کا میں محب ہوں گا، محبوب ہوں گا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائے۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ حیات طیبہ پہ اور سیرت مبارکہ پہ ہم گفتگو کریں گے، اور اس پورے ربیع الاول کے مہینے میں ہی کرتے ہیں۔ عام طور پر تو میرا سفر ہوتا ہے، میں کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو دن ہیں، خاص طور پہ جو ربیع الاول کے شروع کے دن ہیں، اور خاص طور پہ جو مشہور و معروف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے جو زیادہ تر روایتیں جو مشہور ہیں وہ 12 ربیع الاول ہے۔ ویسے کئی روایتیں ہیں، 8 بھی ہے، 5 بھی ہے اور 12 بھی ہے، لیکن زیادہ تر جو مشہور ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ایام ہیں وہ مدینہ منورہ میں گزاروں، اور وہاں پر یہ وقت گزارا جائے، اور اس شہر کے اندر جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما رہے ہیں، تو وہاں کی برکات سمیٹی جائے۔ تو انشاءاللہ پہلے کوشش کرتا تھا میں، آپ حضرات جو مجھے کافی عرصے سے فالو کرتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں، کہ میں پورے ربیع الاول کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ یعنی پوری، یعنی اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک کوشش کی، اللہ نے سعادت دی، کئی سال پہلے کی بات ہے، تو پوری سیرت بیان کی۔ جب میرا پروگرام جو ہے وہ ہفتے میں 6 دن ہوتا تھا، اور 5 دن ہوتا تھا، 6 دن ہوتا تھا، تو روزانہ الحمدللہ، اور ایک وقت تھا کہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا، 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک۔ اور اب تو میرے اندر بھی اتنی انرجی نہیں رہی کہ میں تو، یہ مجھے تو 1.5 گھنٹے کا پروگرام بھی بہت ہی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کافی اس میں وقت ہے۔ وقت عمر کے ساتھ ساتھ انسان کی انرجی کم ہو جاتی ہے، تو پہلے 2 گھنٹے کا پروگرام بھی جو ہے وہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا، محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ بھئی یہ 2 گھنٹے گزر گئے، اور ہفتے میں 6 دن، اور پھر میں نے اس کو 5 دن کیا۔ پھر جب اسلام چینل پہ آیا تو شروع میں 5 دن، پھر 4 دن، پھر 3 دن کر دیا۔ تو الحمدللہ ابھی 3 دن پہ رکا ہوا ہے، اور دعا ہے کہ بھئی 3 دن ہی رہے، کیونکہ اس سے کم میں پھر جو ہے وہ صحیح طرح سے آپ حضرات کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی، تشنگی رہتی ہے۔
تو کوشش کریں گے انشاءاللہ دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع کریں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. یعنی کوشش تو بہت ہے کہ بہت زیادہ آرزوئیں ہیں, پلاننگ ہیں. بہت میرا دل چاہتا ہے کہ یعنی ٹی وی پہ ایک پروگرام ہے, اس کی ترتیب تو یہ ہے نا کہ بھئی شروع میں 20-25 منٹ ہم بات کرتے ہیں, پھر سوال جواب کا سلسلہ ہے. تو انشاءاللہ کبھی اللہ نے توفیق دی تو پوری ایک سیریز میرا دل چاہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر, حیات طیبہ پہ پوری ایک ڈاکومنٹری بنائی جائے, پوری ایک سیرت کی سیریز ہو جو اس کو ریکارڈ کروا دیا جائے, تاکہ جو ہے وہ قیامت تک, جب تک یہ سوشل میڈیا یا ٹیکنالوجی ہے اور یہ سلسلہ ہے تو چلتا رہے. کیونکہ پہلے زمانہ تھا کہ لوگ کتابیں لکھا کرتے تھے, اور میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر, میں نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ کائنات میں اس وقت جس شخصیت کے اوپر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. یعنی مسلمانوں نے تو جو لکھا, جو غیر مسلموں نے لکھا ہے, ہر آپ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کے آج تک تقریباً 1400 سال میں جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر لکھا گیا, اتنا کسی بھی شخصیت کے اوپر نہیں لکھا گیا. اتنا تذکرہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ایک مشہور بات ہے نا, اور اس میں اب کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ آپ سائنس کا دور ہے, آپ اس کا جائزہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا کہ اس پوری کائنات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس لمحے پورے عالم کے اندر کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو. اور دنیا کے کسی ملک میں اس وقت جیسے تھوڑی دیر بعد یہاں مغرب کی اذان ہو رہی ہوگی, تو کہیں کوئی ملک ہوگا جہاں پر عشاء کی اذان ہو رہی ہوگی, کہیں کوئی ملک ہوگا جہاں پر فجر کی ہو رہی ہوگی, کہیں ہوگا وہاں پر ظہر کی ہو رہی ہوگی, کہیں عصر کی ہو رہی ہوگی, کہیں مغرب کی, کہیں عشاء کی. تو ہر لمحے ہر وقت جو ہے پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی صدائیں, تکبیر کی صدائیں, اذان کی صدائیں جو ہے وہ بلند ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک بھی ہو رہا ہوتا ہے, جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو ذکر کو بلند کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں جہاں اللہ رب العزت کی ذات کا تذکرہ ہوگا وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوگا. ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم آگے محمد الرسول اللہ نہ کہہ دیں. کلمہ شہادت کیا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدً عبدہ و رسولہ. اللہ رب العزت کی الوہیت کی اور معبود ہونے کی, الہ ہونے کی جہاں ہم گواہی دیتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی ہم گواہی دیتے ہیں. تو یہ اسی طرح آپ دیکھیں نماز کے اندر, نماز شروع تو ہوتی ہے اللہ رب العزت کی ثنا سے, اللہ کی تعریف سے, ثنا سبحانک اللہم و بحمدک سے بیان نماز ابتدا ہوتی ہے. لیکن انتہا کس پر ہے؟ انتہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام, اور پھر امت کے لیے دعا, اور والدین کے لیے, سارے مومنین کے لیے دعا. تو نماز مکمل نہیں جب تک حضور کا تذکرہ نہ ہو, اذان مکمل نہیں جب تک حضور کا تذکرہ نہ ہو, اور کلمہ مکمل نہیں جب تک حضور کا تذکرہ نہ ہو, اور کائنات کے اندر شخصیات کا جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جتنی بھی شخصیات گزری ہیں ان میں جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک نہ ہو.